أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 21 جس کا نام ہے غرور الدنیا لے کر حاضر ہوا ہوں. آج تاریخ ہے 7 دسمبر سال 2020. عزیز طلباء و طالبات، یہ سبق جو ہمارا ہے وہ اشعار پر مشتمل ہے. غرور الدنیا کا مطلب ہوگا کہ دنیا کا تکبر، دنیا کی خرابی اور دنیا کا بگاڑ، کہ دنیا کی محبت انسان کو کیسے بگاڑ دیتی ہے، اور دنیا جو ہے یعنی دنیا کی لالچ، دنیا کی محبت، دنیا کی طمع، یہ انسان کو کس حد تک گرا دیتی ہے، اور یہ دنیا کا معاملہ انسان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اور انسان کا معاملہ دنیا کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. انسان دنیا کو بچا بچا کے رکھتا ہے، اپنے سے دور نہ ہو ایسی کوشش کرتا ہے، لیکن دنیا اس کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ اس اشعار کے اندر بتایا گیا ہے. ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ دنیا کمانا، دنیا حاصل کرنا، یہ ایک نیک کام ہے. نیک راستے سے، نیک نیتی کے ساتھ اگر آپ دنیا حاصل کرتے ہو، کماتے ہو تو یہ ثواب کا باعث ہے. لیکن دنیا کی محبت، کہ انسان خدا تعالیٰ کو بھول کر، انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بھول کر اگر دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے تو یہ دنیا اس کے لیے وبال بنتی ہے، اور یہ دنیا اس کے کوئی کام نہیں آتی، بلکہ وہ اس کے ساتھ غدر کرتی ہے، دھوکہ کرتی ہے. اور اگر احکام الہی اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر اگر تم دنیا کو حاصل کرتے ہو تو یہ اس کا آپ کے پاس آنا خیر ہوگا، اور اس کے ذریعے آپ خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھیں گے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگے تو یہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے گی، اور برائی کی انتہا جہنم میں جا کر ختم ہوتی ہے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف. پہلا شعر ہے: تقول لیس الماجد الا القنوع الزاہد. ترجمہ ہوگا کہ تو کہتا ہے کہ دنیا یا دنیا سے محبت کرنے والا عزت کے لائق نہیں ہے، مگر قناعت کرنے والا اور صبر کرنے والا. فما اعز من قنیع وما اذل من طمیع. بہت عزت والا ہے وہ شخص جو دنیا سے قناعت کرتا ہے، یعنی اتنی ہی حاصل کرتا ہے جس سے اس کی ضرورت مکمل ہو جائے. وما اذل من طمیع، اور بہت زیادہ ذلیل ہے. کتنا ذلیل ہے وہ شخص جو دنیا کی طمع یعنی اس سے محبت کرتا ہے. دنیاکم حبیبۃ بحسنہا والطیبۃ. تمہاری دنیا محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھی ہے.
کس وجہ سے؟ دوسرے مصرعے کے اندر اس کی خوبصورتی اور اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے. یعنی دنیا انسان کو محبوب کیوں لگتی ہے؟ اس کی خوبصورتی اور اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے. لَكِنَّهَا غَدَّارَةٌ خَدَّاعَةٌ غَرَّارَةٌ، لیکن وہ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، غدار ہے اور دھوکے باز ہے اور دھوکہ دینے والی ہے. یہ تینوں کا معنی قریب قریب سیم ہی ہے. غدارۃ، خداعۃ اور غرارۃ، ان تینوں کا معنی قریب قریب ہے. غدارۃ یعنی غدار کرنا، دھوکہ دینا. خداعۃ وہی دھوکے باز، اور غرارۃ وہی دھوکہ دینا کسی کو. آگے لیس لها حبیب زوالها قریب. لیس لها حبیب زوالها قریب. لیس لها حبیب، اسے کوئی محبوب نہیں ہے، یعنی دنیا کسی سے محبت نہیں کرتی. لیس لها حبیب، اسے کوئی محبوب نہیں ہے. زوالها قریب، اور اس کے قریب جانا، یعنی قریب جانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اس کے قریب جانا. اور اس کے قریب جانا کیا ہے؟ خاتمہ ہے. زوالها یعنی ختم ہو جانا. انسان اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے لیکن دنیا اسے کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے. اسی چیز کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک کلپ جاری ہوئی تھی کچھ دنوں پہلے کہ مائک ٹائسن جو بہت بڑا ڈانسر تھا، اس نے بہت سے ڈاکٹرز اپنے قریب رکھے تھے تاکہ وہ اینی ٹائم اس کے جسم کی جانچ کرتے رہے اور آنے والی بیماری کا پہلے سے ہی علاج ہو جائے. اور بہت سی اس نے اپنی زندگی بڑھانے کے لیے فیسیلٹیز رکھی تھی، بلکہ اس نے اپنے آپ کو پورا بدل بھی دیا تھا. لیکن اس دنیا نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ جو وقت آیا تو وہ ختم ہو گیا. قرآن کہتا ہے لا یستأخرون الساعة ولا یستقدمون، کہ جب گھڑی آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ بعد ہوتا ہے، بس وقت پر ہی روح قبض کر لی جاتی ہے. جی آگے چلتے ہیں. ملولۃ خوانۃ لیس لها امانۃ. ملولۃ خوانۃ لیس لها امانۃ. ترجمہ ہوگا بوجھل بنا دینے والی اور دھوکے باز ہے، خیانت کرنے والی ہے. خوانۃ یعنی خیانت کرنے والی. ملولۃ یعنی بوجھل بنا دینا، آدمی کو پریشان کر دینا. دیکھتے ہو آپ جو بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں انہیں راحت نہیں ہوتی. اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، باوجود ان کے پاس خوب پیسہ ہونے کے. اسی کو کہہ رہے ہیں ملولۃ خوانۃ، کہ بوجھل بنا دینے والی ہے اور خیانت کرنے والی ہے. لیس لها امانۃ، اس کے پاس امانت داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کے پاس امانت داری والی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کسی سے اس نے امانت داری ایمانداری نہیں کی ہے، ہر ایک کو اس نے دھوکہ ہی دیا ہے. تفرق الاحباب تشدد الاطراب. دوستوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتی ہے. دوستوں کے اندر پھوٹ ڈال دیتی ہے. یہ دنیا جو ہے وہ دوستوں کے اندر کیا کر دیتی ہے؟ پھوٹ ڈال دیتی ہے. آپ دیکھو گے کہ پہلے بہت اچھے دوست تھے، لیکن پھر کچھ پیسوں کے معاملے کو یا کسی مال کے معاملے کو لے کر آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، اور جھگڑا اس حد تک پہنچتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہی دنیا کا کام ہے. تشدد الاطراب، اور یہ بکھیر دیتی ہے قرابتوں کو، رشتہ داریوں کو، تعلقات کو بکھیر دیتی ہے یہ دنیا. حرب لمن سالمها تمل من
لازمہا، حربو لمن سالمہا ترجمہ ہوگا اس سے لڑائی کرنے والا سلامت رہا، یعنی جس نے دنیا سے لڑائی کی، مطلب اس سے اپنے آپ کو دور رکھا یا اس کے ہونے کے باوجود بھی اس کی طرف رغبت نہیں رکھی تو وہ سلامت رہا۔ یعنی جس نے دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھایا لیکن اس کی محبت اپنے دل میں نہیں اتاری تو ایسا آدمی کیا ہوتا ہے؟ سلامت رہتا ہے۔ اور بوجھل بنا دیتی ہے اس شخص کو جو اسے لازم پکڑ لیتا ہے، یعنی جو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اسے کیا کر دیتی ہے؟ اسے وہ بوجھل بنا دیتی ہے اور اس کو بے چین کر دیتی ہے۔ آگے کے اشعار انشاءاللہ ہم دوسری قسم لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔